الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة وأتم التسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، باوقار حاضرین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم لوگوں کو زیور دین سے آراستہ و پیراستہ کیا، دین اسلام پر چلنے کی توفیق بخشی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کی توفیق بخشی، اپنی وحدانیت کا اعتراف کرنے کی توفیق بخشی، اور نہ آج بھی دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی بجائے کسی اور کی عبادت میں، اس کی پرستش میں منہمک ہے، مصروف ہے، مشغول ہے. لیکن یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے آپ کے اوپر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کی عبادت کریں، جبین نیاز اس کے آگے خم کرے، اس کے آگے اپنی مقدس پیشانی کو جھکائے، اس کے سامنے روئے، اس کے سامنے گڑ گڑائے، اس سے مانگے، اس کو حاجت روا سمجھے، اس کو مشکل کشا سمجھے. اور نہ جانے دنیا میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں، اور آج کے کچھ نام نہاد علماء بھی عوام الناس کو کس انداز میں گمراہ کرتے ہیں کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت خطاکار ہیں. اللہ رب العالمین ہماری بات ڈائریکٹ نہیں سنتا، اس لیے اگر ہم اپنی فریاد کو، ہم اپنی بات کو اگر اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی ولی کے پاس یا کسی بڑے مزار والے بابا کے پاس جانا ہوگا، تبھی جا کر کے ہماری فریاد سنی جا سکتی ہے. لیکن یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان. کہ میرے پیارے محبوب، اگر دنیا کے لوگ آپ سے سوال کریں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے، تو آپ کہہ دیجئے انی قریب، کہ میں قریب ہوں، پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں. اگر کوئی دریا کے اندر ڈوب رہا ہو، وہاں بھی اللہ کو پکارے، اللہ سن رہا ہے. اگر کوئی آسمان کے اندر پرواز کر رہا ہو، وہاں اللہ کو پکارے، اللہ سن رہا ہے. اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہو، سفر کے دوران بھی اگر وہ اللہ رب العالمین کو پکارے، وہاں بھی اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے.
तन्हाई में पुकारो अल्लाह पुकार को सुनता है, मजलिस में पुकारो अल्लाह पुकार को सुनता है। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी शह रख के भी करीब है, हमारी हर बात को सुनता है, हर जबान में सुनता है, हर भाषा में सुनता है। बंगाली में बोलो सुनता है, भोजपुरी में बोलो सुनता है, उर्दू में बोलो सुनता है, अरबी में बोलो सुनता है, अंग्रेजी में बोलो सुनता है। He listens to our फरियाद in every language। हर जबान में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी फरियाद को सुनता है, हर भाषा को समझता है, चिड़िया की जबान को समझता है, जानवरों की जबान को समझता है, बेजबान मखलूकात की जबान को समझता है। गोया कि हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन समझता है। उस जात से मांगने के लिए, उस जात के आगे हाथ फैलाने के लिए और उससे कुछ कहने के लिए दुनिया के कुछ लोग हमें इस तरह मिसगाइड करते हैं, कहते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी बात नहीं सुनेगा, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत और तरीके के खिलाफ है, बल्कि आपको वसीला लगाना पड़ेगा। और वसीला के नाम पे बल्कि वसीले की तशरीह कुछ इस अंदाज में करते हैं कि जिस तरीके से हम इस मकान के नीचे से बगैर लिफ्ट के सहारे ऊपर नहीं आ सकते, बगैर वकील के हम जज के पास नहीं जा सकते, बगैर जो है किताब पढ़े या बगैर चले हम किसी जगह पे नहीं जा सकते। बेऐन ही अल्लाह रब्बुल आलमीन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए बुजुर्गों का सहारा लिए बगैर हम अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। अरे वो रब जो आदम अलैहिस्सलाम को बगैर मां बाप के पैदा कर सकता है, वो रब जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर सकता है, ओ रब जो हमारी एक एक बात को सुनता है, जो हमारे अहवाल से वाकिफ है, वल्लाहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, सीने के भेद को जानता है, उस रब को किसी भी वसीले की जरूरत नहीं है। जज हमारी बात नहीं जानता, जज हमको नहीं पहचानता है, इसलिए हम वकील लेकर के जाएंगे। हमारा रब हमको पहचानता है, इसलिए हमें किसी वसीले की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, हालांकि वसीला बरहक है, कुरान में वसीला लगाने की तलकीन की गई है, तरगीब दी गई है, लेकिन लोगों ने हमें आपको वसीले का सही मफहूम नहीं समझाया, अवामुन्नास को सही मफहूम वसीले का नहीं बताया गया। यही वजह है कि आज मुसलमानों की अक्सरियत गुमराही के दलदल में डूबी हुई है। कुरान करीम के अंदर वसीले की तलकीन की गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इब्तगू इलैहिल वसीला, कि लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचने का वसीला ढूंढो। अब सवाल यह पैदा होता है कि वसीला का मफहूम हम आप ज्यादा समझ गए या सहाबे किराम ने ज्यादा समझा, जिनकी मौजूदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान का नुज़ूल हो रहा था। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान का नुज़ूल होता है, जिब्रील अमीन वही लेकर के आते हैं, सहाबे किराम मौजूद है, किसी भी सहाबी से मनक़ूल नहीं है, किसी भी सहाबी के ताल्लुक से यह बात नहीं आती है कि कोई सहाबी अल्लाह के रसूल के वफात के बाद उनकी कब्र पर जाकर के उनका वसीला लगाया हो, कोई सहाबी अबू बकर की कब्र पे जाकर के उनका वसीला लगाया हो, कोई सहाबी उमर फारूक की कब्र पे जाके उनका वसीला लगाया हो। जब सहाबे किराम की इतनी बड़ी अक्सरियत जिनके सामने कुरान करीम का नुज़ूल हो रहा है, अगर उन लोगों ने वसीला का वो मफहूम नहीं समझा जो आज के दौर के लोगों ने समझा है, जो आज के दौर के उलमा ने समझा है, इसका मतलब यह है कि वो लोग किताब और सुन्नत से दुश्मनी कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, शान नबुवत में गुस्ताखी का इर्तिकाब कर रहे हैं और अवामुन्नास को बहकाने में, उन्हें भी भ्रमित करने में, पथ भ्रष्ट करने में और सही दिशा से उन्हें बाहर करने में शैतान का साथ दे रहे हैं। इसका यही मफहूम है, क्योंकि जिस चीज को सहाबा ने जिस तरीके से समझा उसी तरीके से हम समझेंगे तो मुसलमान हैं।
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے زمانے کے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے ہیں، کوئی صحابی دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پہنتے ہیں، کوئی صحابی دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی میں چل رہے ہیں، کوئی صحابی دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں، کوئی صحابی دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں، کوئی صحابی دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، کوئی صحابی دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ایک ایک حرکت کو، ایک ایک ایکٹیویٹی کو اپنے اندر قید کر رہا ہے۔ اور صحابی اگر قرآن کریم کا مفہوم اس انداز میں نہیں سمجھتا جس انداز میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو غلط طریقے سے سمجھنے میں، اس کو پھیلانے میں ہم بھی شیطانوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے حالات بہت برے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ خود مسلمان ہیں۔ اس کے پیچھے مسلمانوں کہاں تھے؟ مسلمانوں نے اس چیز کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی جو صحابہ کرام نے اٹھایا۔ مسلمانوں نے وہ دین اپنانے کی کوشش نہیں کی جو صحابہ کرام نے اپنایا۔ مسلمانوں نے وہ حرکت، وہ طریقہ کار، وہ طرز عمل اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی جو صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ڈر کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ لوگوں اس بات کو جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نہ انہیں ذرہ برابر خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا، نہ ان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی خوف سرایت کرے گا۔ یہ کون مسلمان ہے؟ یہ وہ مسلمان ہے جو اللہ کے رسول کی سیرت پہ چلتا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے جو اپنا عمل قرآن میں دیکھتا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے جو اپنا عمل فرمان نبی میں دیکھتا ہے۔ یہ وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنا عمل کسی پیر کے یہاں، کسی فقیر کے یہاں، کسی درویش کے یہاں، کسی صوفی کے یہاں، کسی مزاری کے یہاں، کسی قبوری کے یہاں اپنا عمل دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک ہم قرآن کو پکڑے رہیں گے، جب تک ہم حدیث کو پکڑے رہیں گے، جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پکڑے رہیں گے، ہم کامیاب رہیں گے۔ اور جب جب ہماری طرف سے پہلو تہی برتی جائے گی، جب جب ہم انحراف کے شکار ہوں گے، جب جب ہم کتاب و سنت کی مضبوط رسی کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، تب تب ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ ماضی میں بھی آئی ہیں اور مستقبل میں بھی آئیں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین مدد انہی کی کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کی مدد کرتے ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ رب العالمین تیری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو مضبوطی کے ساتھ تمہارے دین پر جمع دے گا۔ آج قرآن کو بدل کر کے، آج حدیث کو بدل کر کے، آج نبی کے فرمان کو بدل کر کے، آج صحابہ کرام کی سیرت کو بدل کر کے، آج دین کے منہج کو بدل کر کے ہم اللہ رب العالمین کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو کیا ہمیں فائدہ ہوگا؟ ہمیں بھی نقصان پہنچایا جائے گا۔ جس نبی نے مار کھائی، گالیاں برداشت کی، جنہیں مار کر کے لہولہان کر دیا گیا، وہ صحابہ کرام جن کے ساتھ اس طرح کی گستاخی کی گئی، وہ صحابہ کرام جنہیں تپتی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیجئے، آل یاسر کو دیکھ لیجئے، آپ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے کہ ان پر کتنی مصیبتیں آتی ہیں، تکلیف کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چہار جانب سے مایوس ہو کر کے جب
طائف کا سفر کرتے ہیں اور یہ سوچ کر کے جاتے ہیں کہ ہمارے کچھ اپنے رشتہ دار لوگ ہیں، ان تک ہو سکتا ہے میں دین کی بات پہنچاؤں، وہ میری بات مان لے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچتے ہیں تو نہایت ہی بدسلوکی کی گئی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے یہ کہا کہ ارے اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کو تمہارے علاوہ کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا کہ جس کو نبی بنا کر کے بھیجتا، اور اس طریقے سے بھدا مذاق کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بھگایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کو چھوڑ کر کے نکلتے ہیں، اوباش قسم کے بچوں کو ان کے ہاتھ میں پتھر دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، بچے پیچھے پیچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مایوسی کے عالم میں اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں، بچے پیچھے سے پتھر اٹھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں، آپ کے قدم مبارک خون سے لہو لہان ہوتا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیگر گو ہے، یہاں تک کہ آپ ایک درخت کے پاس وادی نخلا میں جا کر کے سہارا لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ کی رحمت کی یہ شان دیکھیے، یہ انداز دیکھیے، اور یہ ثبوت دیکھیے کہ پہاڑ کا فرشتہ آ کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کہیں تو میں ان لوگوں کو بالکل پہاڑوں کے درمیان ایسے چپکا کر کے ریزہ ریزہ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ان کی نسل آئے گی، ہمیں امید ہے کوئی ایمان لائے گی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کا دشمن آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوگا اور اگر آپ کو ایسا آفر مل جائے تو کیا آپ ایسا معاف کریں گے؟ نہیں کریں گے، ہم بھی انسان ہیں، میں بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی کو دیکھیے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو مار کر کے لہو لہان کیا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے، اور اس موقع سے جب کہ آپ پر غم کی بالکل بارش نازل ہو رہی ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، چاچا کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، قبیلہ کے لوگوں نے اپنی بستی سے نکال دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو مکہ سے نکالا جا رہا ہے، کوئی مدینہ کا سہارا لے رہا ہے، کوئی کہیں کا سہارا لے رہا ہے، کوئی کہیں کا سہارا لے رہا ہے۔ اس موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں، غم کے عالم میں جب اپنے یہاں جا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں جا کر کے دین کی بات پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں آپ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی گئی، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرمایا۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بڑی مشکل سے بڑی پریشانیاں تکلیفیں اٹھا کر کے صحابہ کرام نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اور اب اس دین کو اگر صحابہ کرام کے مطابق ہم سمجھیں گے نہیں، بلکہ بزرگوں کے اقوال میں دیکھیں گے، صوفیوں کے کلام میں دیکھیں گے، تو یہ دین برباد ہو جائے گا۔ ہم مسلمان رہ کے بھی مسلمان نہیں رہ پائیں گے، نماز پڑھیں گے قبول نہ ہوگی، روزہ رکھیں گے قبول نہ ہوگا، حج کریں گے قبول نہ ہوگا، زکات دیں گے زکات بھی قبول نہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے جہاں اخلاص ضروری ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ عمل کی قبولیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس عمل کا ہونا ضروری ہے۔ آپ رات دن نماز پڑھے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے، آپ کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، تسلا نارن حامیہ عاملۃ ناصبہ، تسلا نارن حامیہ، کہ بہت سارے لوگ نیکی کر کے تھک گئے ہوں گے، وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا بھائی؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے نماز پڑھی ہوگی، انہوں نے روزہ رکھا ہوگا، انہوں نے حج ادا کیا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کی ہوگی، اس لیے ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ مان لیجئے اس بات کو کہ جمعہ کی جو نماز ہے 2 رکعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی ہے۔ اگر کوئی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اگر ہم دماغ لگائیں تو اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس میں درود شریف پڑھے گا، اس میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، اللہ رب العالمین کا ذکر کرے گا، کوئی بھی کام نہیں کرے گا نا سوائے اللہ کے ذکر کے، پھر بھی اس کا یہ عمل غلط کیوں قرار پائے گا؟ 4 رکعت
نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس کا عمل غلط کیوں قرار پائے گا؟ کیونکہ اس کا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا موسم چل رہا ہے جس میں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، حالانکہ مورخین کے اتفاق کے مطابق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی مہینہ ہے۔ جو لوگ نہیں مناتے ہیں ان کے بارے میں کچھ علماء یہ تاثر بھرنے کی کوشش کرتے ہیں جاہل عوام کے اندر۔ ارے کون سا تاثر بھرتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھتے، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت نہیں رکھتے، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم نہیں بھرتے، یہ لوگ بزرگوں سے محبت نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ گستاخ رسول ہیں، یہ لوگ سلام نہیں پڑھتے، یہ لوگ قیام نہیں کرتے، یہ بزرگان دین کو نہیں مانتے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تاثر بھر کر کے پورے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ماحول کو مقدر کر دیا گیا ہے، اور مسلمان کو مسلمان سے دین کے نام پہ لڑایا جا رہا ہے، اور وہی لوگ دین کا بے تاج بادشاہ بنے ہیں جن کو دین تک نہیں آتا، جو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، جو حدیث بھی نہیں پڑھ سکتے، جن کے پاس اسلام کی خالی جانکاری نہیں ہے، آج وہی دین کا ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں اور آج مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، انہیں بھڑکا رہے ہیں، انہیں دین سے دور کر رہے ہیں۔ کوئی 12 ربیع الاول کے نام پہ، کوئی محرم کے تعزیہ کے نام پہ، کوئی عرس کے نام پہ، کوئی میلہ کے نام پہ، کوئی بزرگان دین کی قبروں پر مجاوری کے نام پہ مسلمانوں کو بدعقیدگی کی راہ پر ڈال دیا ہے، اور جو مسلمان اس طرح کے کار بدعت کو انجام نہیں دیتے ان کے خلاف غلط تاثر پھیلا کر کے عوام الناس کے اندر بدزنی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنے دین کو سیکھیں۔ ہمارا دین قرآن میں ہے، ہمارا دین حدیث میں ہے۔ آپ دنیا والوں سے کہو کہ ہم ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہماری مسجد میں آپ قبر نہیں پاؤ گے، ہماری محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم ہمیں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے پاؤ گے، ہماری محبت کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے زور سے آمین کہا، حدیث میں زور سے آمین کہنے کا ذکر آیا ہے، اس لیے ہم زور سے آمین کہتے ہیں۔ زور سے آمین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کی تلقین فرمائی ہے، ہم بھی کہتے ہیں۔ ہم ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ نیت باندھا کرتے تھے، ہم بھی باندھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 اور 13 رکعت تراویح کی نماز پڑھی ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ہمیں بتاؤ کہ ہم کس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ تم یہ بھی کہو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھتے۔ ارے درود تو ہم پڑھتے ہیں، ہم درود وہ پڑھتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر اپنے جانثار صحابہ کرام کو سکھلا کر کے گئے، بتلا کر کے گئے۔ ہم اور درود پڑھتے ہیں، ہم کسی فیکٹری کے، کسی کارخانے کے، کسی خانہ ساز، کسی خود ساختہ کمپنی کی درود نہیں پڑھا کرتے، ہم درود وہی پڑھتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلا کے گئے ہیں، ہمیں بتلا کے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ ہی سربلند رہیں گے، آپ ہی کامیاب رہیں گے، آپ ہی فلاحیاب رہیں گے۔ آپ اپنی کمزوری کو مت سمجھنا کہ آپ قلیل تعداد میں ہیں، آپ ہی صحیح ہیں، آپ ہی صحیح منہج پہ قائم ہیں، آپ ہی برحق ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن سے محبت کی، آپ نے حدیث سے محبت کی، آپ نے صحابہ کرام کی سیرت سے محبت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے سامنے آپ نے کسی بھی تعلیم کو اہمیت نہیں دی، کسی بھی تعلیم کو ترجیح نہیں دی۔ صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ ہی سربلند ہیں، آپ ہی کامیاب ہیں، گرچہ دنیا آپ کو کتنا بھی تان و تشنی کا نشانہ بنائے، آپ کے خلاف جتنے بھی پروگرام کیے جائیں۔ ہمیں دل برداشتہ ہونے کی اور کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ سلف صالحین کے منہج کو سمجھو۔ ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی ہے، تب صحیح طریقے سے دین ہمارے آپ تک پہنچا ہے۔ اس دین کی آپ عزت کریں، اس دین کی آپ قدر کریں، اس دین کو سیکھیں، تاکہ آپ کے بچے، آپ کی نسل، آپ کا گھر، آپ کا شہر، آپ کا علاقہ صحیح دین پر چلنے کے لائق ہو سکے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ کچھ اہم اور بنیادی مسئلے پر آپ لوگ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو
اور ہم کو اور ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ انشاءاللہ اگر موقع دستیاب ہوگا تو اس موضوع کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. بہت خوشی ہوئی یہ تعداد دے کر کے. آپ لوگ اسی طریقے سے دین سیکھتے رہیں, دین پر عمل کرتے رہیں, اور جو کچھ بھی ہم لوگوں نے سیکھا ہے سمجھا ہے اللہ رب العالمین اس پر صحیح طریقے سے ہم لوگ کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل دعانا یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم.